بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اردو جماعت دہم کا حصہ نظم نعت کی مکمل مشق حل کریں گے۔ سب سے پہلے تو اپنی کتابوں کو اپنے سامنے رکھ لیں تاکہ مشق جیسے ہی میں پڑھتی جاؤں آپ اس کو حل کرتے جائیں، آسانی ہوگی۔ جس کا سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجیے۔ الف، نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ تو ان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو عالم کے مددگار ہیں، دین اسلام اور پیغام الہی کے امی ہیں، اور غریبوں کے غمگسار اور ہمدرد ہیں۔ بے، دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا ہے؟ تو دوسرے شعر کے مطابق غریبوں کی جان کو سکون ملا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے معاشرے کے پسے ہوئے غریب، مسکین، مستحق طبقے کے حقوق مقرر فرمائے، جس سے ان کو سکون، امن اور قرار ملا۔ جیم، انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ایسے اصول زندگی بتائے، زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں جن پر عمل کر کے انسان عزت اور وقار اور مرتبے کے بلند مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ دال، شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ تو شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اصول محبت ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت، اخوت، بھائی چارے کا پیغام دیا، جس سے معاشرتی نفرت اور وحدت اور عداوت کا خاتمہ ہوا۔ نعت کے آخری شعر میں کون سی تو ہجر سے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت ہے۔ سوال نمبر 2، نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ تو آپ لوگ اسے خلاصے کو اپنے الفاظ میں تحریر کر سکتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں آپ کو اشعار کی تشریحات کروا چکی ہوں، تو یہاں پر آپ ہر شعر میں سے کچھ جملوں کو لے کر آپ مرتب کر سکتے ہیں، تو اس کی خلاصہ ترتیب دیجیے۔ سوال نمبر 3، متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیں۔ الف، یہ نعت کس شاعر کا ہدیہ عقیدت ہے؟ احسان دانش کی۔ بے، متن کے مطابق محبوب پروردگار کا پیغام کیا ہے؟ اصول محبت ان کا پیغام ہے۔ جیم، اب انسان کو کس کا عرفان حاصل ہوگا؟ انسان کا۔ دال، زمانے کو منزل کے مطابق ہونے کی نوید کیوں دی گئی ہے؟ کیا خوشخبری سنائی گئی ہے کہ ایک ہجر صدر راہ گزار کی آمد کی وجہ سے؟ پیغمبر ذی وقار کی چراغ محبت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ کبھی نہیں بجھے گا۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ عالم، سکون، عرفان، محبت اور منزل۔ سب سے پہلے ہے عالم، عین زبر الف لام زبر میم عالم، سکون، سین پیش کاف پیش واو نون گنا سکون، عرفان، عین زیر رے فے زبر الف نون عرفان، محبت، میم زبر بے زبر تے محبت، منزل، میم زبر نون زیر لام منزل۔ سوال نمبر 5 ہے، الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ غمگسار، قرار، یقین، پیغام، ذی وقار۔ غمگسار کہتے ہیں غم بانٹنے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے غمگسار بن کر آئے۔ قرار، مال حاصل کو قرار آ گیا۔ یقین، ہر مسلمان کو ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ پیغام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول محبت کا پیغام دیا۔ ذی وقار، صدر ذی وقار کی آمد سے محفل کو 4 چاند لگ گئے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 6، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ اصول کہتے ہیں قانون کو دستور یا ضابطہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اعتبار ہے، یقین، بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔ چراغ، روشنی کو کہتے ہیں، دیا کو بھی کہا جاتا ہے۔ عرفان، پہچاننا، بلندی حاصل کرنا۔ رہگزار، راستے سے گزرنے والا۔ سوال نمبر 7 ہے، مناسب لفظ چن کر مصرع مکمل کریں۔ الف، بجھے گا نہ جس کا ڈیش محبت، چراغ محبت ہے، ڈیش ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے، سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ اب انسان کو انسان کا ڈیش ہوگا، عرفان حاصل ہوگا۔ ڈیش کو اب اپنی منزل مبارک، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک۔ سوال نمبر 8 ہے، نعت کے متن کو مد نظر رکھ کر کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔
جس میں ہے امدادگار کہتے ہیں غمگسار کو، اصول محبت ہیں پیغام، یقین، اعتبار، خضر، رہگزار اور انسان عرفان۔ جی یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس میں ہم نے مختلف چیزیں کی، مصرے مکمل کیے، کالم ملائے، ایم سی کیوز یعنی کثیر الانتخابی جوابات تھے، سوالات کے جوابات ہیں اور اعراب لگائے۔ اس کو اپنی کتابوں پر مکمل حل کریں، اس کو اچھی طرح سے یاد کریے گا۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔